السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری قابل احترام معزز بہنوں اور بیٹیوں، قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ جن باتوں کی اہمیت زیادہ ہے ان کی تکرار کرتا ہے، مختلف حوالوں سے اس طرف ایمان لانے والوں کو، پڑھنے والوں کو متوجہ کرتا ہے، اور اس کی گہرائیوں اور پہنائیوں میں اتر کر اس مضمون کو پا لینے اور پھر اس کا مصداق بن جانے کی تاکید کرتا ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ فتح کی آیات ہیں، اور اس میں جو ایک مضمون بیان ہوا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ مضمون قرآن پاک میں 3 جگہ آیا ہے۔ یہاں پر وکفیٰ باللہ شہیدہ کے ساتھ، اور سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں ولو کرہ المشرکون کے ساتھ یہ مضمون آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کر دکھانا ہے،
کسی کی پیشانیوں پر بل پڑے، کسی کو ناگوار گزرے، پسند ہو یا نہ پسند ہو، اسے تو یہ کام کر کے رہنا۔ ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے، آپ ہی کے ذریعے سے یہ قرآن پاک ہم تک پہنچا، اور آپ ہی نے اس قرآن پاک کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر سیرت کا، کردار کا وہ نمونہ پیش کیا کہ تا قیامت لوگ اسی کے اتباع اور پیروی میں اپنی نجات کا راستہ تلاش کریں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصداق بنے کہ وہی ہے پاک ذات کہ جس نے آپ کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، کہ ان دونوں کے نتیجے میں ایک ایسی کشمکش معاشرے میں برپا ہو، ایک ایسی جدوجہد کا معاشرے میں آغاز ہو، اور اس طرح معاشرہ دو طبقات کے اندر تقسیم ہو جائے، ایک اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کو ماننے، جاننے، پہچاننے والے، اور دوسرے اس کے انکاری۔ الکفر ملت واحدہ ایک طرف یہ گروہ ہے، اور ان هذه امتکم امۃ واحدہ ایک امت مسلمہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الہدا کی بات ہے، یہ تو نجات کی بات ہے، ہدایت کے نتیجے میں جنتوں کا راستہ دکھانے کی بات ہے، ہدایت کے نتیجے میں ذہن و فکر کی دنیا میں، نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ کی دنیا میں انسان زندگی کے تمام معاملات میں کوئی رائے بناتا ہے، کوئی سوچ اور فکر ڈھالتا ہے، ان تمام دائروں میں ہدایت کے تابع ہو کر، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہو کر جو رویے اپنائے جائیں گے، وہ اس ہدایت کے نتیجے میں ایک طرف گمراہی سے انسانوں کو بچائیں گے، اور دوسری طرف اللہ کی رضا کی طرف، اس کی جنتوں کی طرف، اس کے پسندیدہ راستے پر حقانی کے عنوانات سجائیں گے۔ اور یہ جو دین ہے وہ دین الحق، اس کے نتیجے میں زندگی کے تمام معاملات، یہ زندگی کیسے بسر کی جائے، اس کی شب و روز کیا ہو، اس کے معمولات کیا ہوں، اس زندگی کی ترجیحات کیا ہوں، اس کے مشاغل کیا ہوں، کس معاشرے میں، کون سے معاشرے میں، کن اقدار کے حامل معاشرے میں دین حق اس میں پوری رہنمائی دیتا ہے۔ نظاموں کی کشمکش میں دین کا جو نظام ہے، معاشروں کی کشمکش میں وہ معاشرہ کے جو دین پر قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ میں یہ بات تکمیلی صورت میں سامنے آ جاتی ہے کہ نظام باطل بھی بہت سارے ہیں، معاشروں کی بھی انگنت قسمیں ہیں، لال، پیلے، ہرے، نیلے، مختلف نظریات کے حامل معاشرے ہیں جن کی ترجیحات ہی الگ ہیں، جن کی سوچ کا منبع اور سرچشمہ جدا ہے۔ لہذا ایک ایسی جدوجہد برپا کرنا کہ لوگ ہدایت سے رجوع کریں اور دین حق کے لیے جدوجہد کے نتیجے میں اس کو سربلند کرنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس منصب پر فائز تھے، اس کا بغور مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو خصوصی طور پر تو آپ کی جو بعثت تھی وہ مشرکین کے لیے تھی، بنو ہاشم کے لیے تھی، آپ بھی جس کا ایک حصہ تھے، کہ اپنے گرد و نواح میں، اپنے چاروں طرف بسنے والوں میں، اس لیے اسی زبان کے اندر اس کلام کو، اس پیغام کو، اس جدوجہد کے تمام عنوانات کو اسی زبان کے اندر اتارا گیا۔ یعنی خصوصی بعثت آپ کی ان کے لیے تھی، اور پھر اس دائرے سے نکل کر عمومی بعثت آپ کی ساری انسانیت کے لیے تھی، اور تا قیامت جتنے انسان اس دنیا میں آنے ہیں سب کے لیے آپ کی وہ بعثت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوصی بعثت کا حق ادا کیا تاکہ صلح حدیبیہ واقع ہوتی، اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جب کفار نے اور مشرکین نے بھی آپ کی برتری کو اور حیثیت کو مانا اور تسلیم کیا، عمومی بعثت کا دور وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ نے پھر بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں
پوری دنیا کی طرف اہل عرب ہی نہیں عجمیوں کی طرف بھی متوجہ ہوئے ہیں. جنگ موتا اسی کے نتیجے میں پیش آئی ہے اور دوسری جنگیں اس کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں. ارقس کو اور کسریٰ کو اور قیصر کو، سب کو آپ نے خطوط سب کو متوجہ کیا ہے. یعنی یہ آپ کی عمومی بعثت ہے.